ظلم کے مقابلے میں استقامت ضروری ہے، اور ظلم کے مقابلے میں جنہوں نے سکوت کیا وہ مستحق عذاب تاریخ میں جائیں۔ جناب ارمیہ پہ وحی نازل ہوئی، جناب ارمیہ سے کہا گیا ارمیہ اپنی قوم اس بنی اسرائیل سے جا کے کہہ دو کہ ان قریب خداوند متعال تم پر اپنے دشمن کو مسلط کرے گا۔ جناب ارمیہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہ پروردگار تیرا دشمن کون ہے؟ کہ بخت النصر یا بخت النصر یا بخت النصر، الفاظ میں اختلاف ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، میں اس قوم بنی اسرائیل پر اپنے دشمن کو مسلط کروں گا۔ اب جناب ارمیہ پریشان، جناب ارمیہ دوڑتے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئے، قوم سے عرض کیا کہ ان قریب خداوند متعال تم لوگوں پر اپنے دشمن کو مسلط کرے گا۔ تو قوم کے جو نیک افراد تھے، میں نے کہا تھا نا وہ افراد کے جو ظلم کے مقابلے میں چپ ہیں روز محشر وہ مستحق عذاب قرار پائیں گے۔ قوم کے جو نیک افراد تھے یہ جناب ارمیہ کے سامنے آئے کہ جناب ارمیہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اس قوم کے بندگان صالح میں سے ہیں، ہم نیک ہیں، خدا ہم پر عذاب کیوں نازل کرے گا؟ جناب ارمیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں جائیں گے اور خدا سے سوال کریں گے، پھر آپ کو ہم جواب دیں گے۔ جناب ارمیہ گئے، 7 دن کا روزہ رکھا جسے صوم الوصال کہا جاتا ہے، جو آج ہماری شریعت میں حرام ہے۔ 7 دن کا روزہ رکھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر دوبارہ 7 دن کا روزہ رکھا، پھر بھی کوئی وحی نہیں آئی۔ پھر دوبارہ 7 دن کا روزہ رکھا، جب 21 دن مسلط، جب 21 دن ہو گئے تو وحی نازل ہوئی۔ جناب ارمیہ کی طرف خطاب کیا کہ ارمیہ ہم ان لوگوں پر عذاب اس لیے نازل کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کا سر کاٹ کے بادشاہوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ 60,000 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلسل انبیاء پہ ظلم کیا، لیکن یہ 40,000 وہ لوگ ہیں کہ جو اس ظلم کو دیکھ رہے تھے لیکن یہاں استقامت کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ 40,000 افراد ہیں کہ جو ظلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن چپ چاپ کھڑے، کچھ کر نہیں رہے۔ تو خداوند متعال نے کہا جناب ارمیہ سے خدا کا سخت خطاب دیکھے، خدا نے جناب ارمیہ سے کہا ارمیہ اگر تم نے ان 40,000 افراد کے لیے شفاعت کی تو تمہارا سر پیچھے کی طرف پلٹا دوں گا۔ یعنی دیکھیں خدا ظلم کے مسئلے میں کتنا حساس ہے، کتنا حساس ہے کہ اگر تم نے ان کی شفاعت کی تو تمہارا سر پیچھے کی طرف پلٹا دوں گا۔ اور یہی وجہ آپ مدینے کی تاریخ پڑھیں، جب حضرت زہرا کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان عورتوں سے کہا جاؤ اپنے شوہروں سے کہو جا کے ابشروہم بسیف صارم، انہیں تلواروں کی بشارت دو، ان قریب تمہارے اوپر تلواریں مسلط ہوں گی۔ یہ والا قصہ سمجھ میں آیا نا؟ جب بھی خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپنے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مدینے کی عورتوں سے کیا فرمایا؟ ان قریب تم پر تلواریں مسلط ہوں گی، ان قریب اس سرزمین کے باغی ترین افراد تم پر مسلط ہوں گے، تمہارے اہل خانہ کو برباد کر دیں گے، تمہاری عورتوں کی حرمت کو پائمال کر دیں گے۔ اور دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ، دیکھیں یزید کا لشکر مسلط ہوا، اور خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے یزید کا لشکر جب مدینے میں آیا تو اس سے پہلے کچھ فرسخ دور والی مدینہ کی طرف سے خبر بھجوائی گئی تھی جو اس کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا جاؤ مدینے میں داخل ہو، 3 دن کے لیے مدینے کی عورتیں، مدینے کا جان مال عزت یا آبرو تم جو چاہو کرو جا کے، روایت ہے۔ اور پھر یہ لوگ گئے مدینے میں، پورا خون ہی خون چاروں طرف نظر آ رہا تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ان کے اوپر یہ سارے افراد مسلط ہوئے؟ کیونکہ مدینے والے حضرت زہرا کی سسکیوں کے شاہد تھے، مدینے والے حضرت زہرا کی سسکیوں کے شاہد تھے۔ یہ وہی مدینے والے ہیں جو حضرت زہرا سے یہ نہیں پوچھ رہے بنت محمد آپ روتی کیوں ہیں، بنت محمد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بنت محمد منبروں پہ چلا رہی ہیں کہ رہے کیا ہوا اے جوانوں، اے انصار، اے مہاجرین، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو جوان مرد تھے، تم تو شجاع ترین افرادوں میں سے تھے۔ ما هذه الغمیزة فی حقی، یہ کون سی کوتاہی ہے میرے حق میں؟ اہضمان تراث ابی وانتم بمرع منی ومسمع ومنتدى، میرے بابا کی میراث میرے ہاتھوں سے چھینی جاتی رہی اور تم سارے کے سارے کھڑے دیکھ رہے ہو۔ یہ سزا تھی ان کی، کیونکہ یہ حضرت زہرا کی سسکیوں کے شاہد تھے۔